کشمیر کے لیے بڑی خدمات، کشمیر کے سفیر ہم ان کو کہتے ہیں، جناب عبدالباسط صاحب، انہوں نے بھی ایک فنکشن میں جانا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور جموں کشمیر لبریشن کمیشن کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس تقریب کا انعقاد کیا کہ ہم گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کیونکہ گیلانی صاحب کے ساتھ ایک ایسا تعلق میرا بنا جس کو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو بہت سی یادیں آ جاتی ہیں۔ ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ کئی گھنٹوں کی نشستیں بھی ہوئیں، ان کے ساتھ ان کے گھر میں کئی کھانے بھی کھائے، ان کی امامت میں نمازیں بھی پڑھی، اور کوئی ایسا بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے جو ارشاد صاحب نے اور وانی صاحب نے جس کا ذکر کیا۔ ہم جانتے تو سب ہیں گیلانی صاحب کیا چاہتے تھے، ان کی خواہشات کیا تھیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے، لیکن کویسچن یہی ہے کہ ان کی جو لیگسی ہے اس کو ہم کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ جو آبجیکٹیوز انہوں نے ہمارے لیے ڈیفائن کیے ان کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارے لیے سوال یہی ہے، کیونکہ گیلانی صاحب کو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، میں نے بہت قریب سے دیکھا اور بہت محبت کرتے تھے، اور میں ان کی محبت کے قابل تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے میری ذات پہ اعتماد کیا بحیثیت پاکستان کے ہائی کمشنر کا، شاید میں کبھی بھی وہ ان کو پے بیک نہ کر سکا، لیکن میں نے بھی حد الامکان کوشش کی کہ ان کے اعتماد میں پورا اتروں، اور کشمیر کا جو آزادی کا جھنڈا انہوں نے اٹھا رکھا تھا اسی علم کو ہم لے کر آگے چلیں۔ دیکھیے بہت سے واقعات ہیں جن کو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اب اس کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن 5 چیزیں جو ان کے 5 بنیادی اصولی ایک پوائنٹس تھے، نکات تھے، وہ ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ بھارت سے کشمیر کے معاملے میں اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ بھارت یہ تسلیم نہ کرے کہ جموں اور کشمیر اس کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، یہ ایک تنازع ہے اور اس کو حل ہونا ہے۔ جب تک بھارت یہ پوزیشن نہیں لیتا اس وقت تک مذاکرات میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بھارت تو یہ کہتا ہے نا کہ کشمیر کو ہم نے سالو کرنا ہے بھارت کے آئین کے مطابق، اس کے اندر رہ کر، تو یہ پوزیشن ہمیں منظور نہیں ہے۔ بھارت کو اگر یہ مسئلہ تنازع حل کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ بھارت کو یہ ماننا پڑے گا کہ جموں اور کشمیر اس کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جس پہ وہ کہتے تھے اور بڑی پرنسپل پوزیشن تھی ان کی، کہ بھارت کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی اس وقت کالے قوانین ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اٹھانا پڑیں گے، وہ چاہے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو، یو اے پی اے ہو، ایسپا ہو، جتنے بھی سارے جو کالے قوانین ہیں یہ اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے جتنے بھی اس وقت سیکیورٹی فورسز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہیں ان کو امپیونٹی ملی ہوئی ہے، وہ جو چاہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کالے قوانین کا اٹھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ جب یہ کالے قوانین اٹھ جائیں گے تو پھر ہمیں ڈی ملٹرائزیشن کی طرف جانا ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو اس وقت 7 سے 8 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں، ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ یہاں سے نکلیں گے نہیں، جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، جموں اور کشمیر کے اوور آل جو لوگ ہیں، وہ اپنی رائے کا صحیح اظہار نہیں کر سکتے ٹرانسپیرنٹ اور فری طریقے سے۔ اس سے ڈی ملٹرائزیشن بہت ضروری ہے۔ پھر چوتھا نقطہ یہ تھا کہ جو بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور آخری نقطہ یہ تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مذاکرات کا جو تیسرا فریق اور اہم فریق اور بنیادی فریق ہے وہ کشمیری ہیں، تو یہ ٹرائی پارٹائٹ جو ہے مذاکرات ہونے چاہیے، سے فریقی مذاکرات، تبھی یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر پاکستان اور بھارت کسی ایک فارمولہ پہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، اور وہ جو سلوشن ہے
وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. حل تو وہ ہوگا جس کو کشمیری بھی تسلیم کرے. اس لیے کشمیریوں کا بھی ان مذاکرات میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ 5 نکات لے کر گیلانی صاحب چلے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب کچھ حریت کے لیڈروں نے واجپئی سے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے بھی قطع تعلق کر دیا. اور میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں کس طرح 3 لیڈرز کو، خاص طور پہ میر وائس فاروق صاحب کو، یاسین ملک صاحب کو اور گیلانی صاحب کو اکٹھے ایک ہال میں لے کر آؤں اور ایک ٹیبل تک لاؤں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور میں اس کے بارے میں گیلانی صاحب سے بھی بات کرتا رہا، یاسین ملک صاحب سے بھی کرتا رہا. اور شروع میں مجھے بہت اس میں مشکل پیش آئی، لیکن برہان وانی کی شہادت نے اس کو ٹریگر کیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ بعد یہی تینوں جو رہنما ہیں یہ جوائنٹ ریزسٹنٹ لیڈرشپ کے بینر تلے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پھر یکجا ہو کر اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا. تو گیلانی صاحب کے حوالے سے اتنا ہی بس کہوں گا کہ جس طرح وانی صاحب نے بالکل صحیح کہا، محمود صاحب نے کہا کہ وہ ہم سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، کیونکہ جو 3 دہائیوں میں ان کی جو ایک جدوجہد ہے اور اصولی جدوجہد، انہوں نے اپنے کسی اصول پہ 1 انچ برابر بھی نہیں ہٹے. اور تحریکیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، اصل رہنما وہی ہوتا ہے جو اپنے اصولوں پر کھڑا رہتا ہے. لیکن آج ہم کیوں یاد کر رہے ہیں گیلانی صاحب کو؟ اس لیے کہ انہوں نے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. چاہے وہ پرویز مشرف ہوں، انہوں نے ان کا 4 پوائنٹ فارمولا بھی ریجیکٹ کیا، انہوں نے بیک چینل ٹاکس بھی ریجیکٹ کی. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب کوفہ میں 10 جولائی 2015 کو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سائن ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا، تو میں اس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر تھا، تو وہ جولائی کا مہینہ تھا. تو میں نے کہا کہ ایک افطار پارٹی کرتے ہیں. تو افطار پارٹی میں میں نے تمام جو ایک پریکٹس تھی تو ایک تمام حریت کے لیڈروں کو بلایا، لیکن گیلانی صاحب تشریف نہیں لائے. گیلانی صاحب باوجود اس سے کہ میں نے ان کو فون کیا، کہا کہ آپ آئیے، تو انہوں نے کہا نہیں مسٹر عبدالباسط میں نہیں آ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کے وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ سائن کی ہے اس میں تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو مجھے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن کشمیر کا جہاں تک معاملہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو مجھے آپ معذرت کیجیے، میری معذرت قبول کیجیے، میں آپ کی تقریب میں نہیں آ سکتا. وہ ایک وقت تھا، ایک اوکیشن تھا کہ انہوں نے اپنا اظہار کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں خود بھی اس وقت بھی بھارت کے اندر رہ کر میں اس اسٹیٹمنٹ کا بڑا ناقد رہا ہوں. پبلکلی نہیں، لیکن پرائیویٹلی جو ہم گورنمنٹ میں ہماری کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، میں نے بھی بہت تنقید کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ تو ماضی کی باتیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے کا سوچنا ہے. اس وقت موجودہ جموں اور کشمیر میں بھی اور اوور آل مجموعی اعتبار سے کشمیروں میں ایک آپ کہہ لیجیے ایک ڈاؤن سائڈ ہے، لوگ تھوڑا سا ڈپریسڈ ہیں. ایک جو اوور آل انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیرکس ہیں، وہ لگتا ہے کہ بس اب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے ویسے کہ پاکستان میں بات کر رہا ہوں اور کشمیریوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی وہ اقدامات کیے ہی نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا پورا کشمیر کو دے دیا ہے. ہم نے ابھی سفارتی اعتبار سے وہ کام نہیں کیے جو ہم کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی اجتناب ہم کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے. اور بالکل وانی صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارے ہاں، اور محمود صاحب نے، کہ ہمارے ہاں جو ایک نیشنل کنسنسس کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کشمیر پہ، وہ اب مجھے کمزور ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی ہماری پوری قوم کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے، کہ کشمیر میں کسی قسم کا جو ایک سو کالڈ نیشنل کنسنسس تو موجود ہے، اگر اس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کیونکہ ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ پبلکلی چیزیں ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اگر پاکستان کی حکومت تھوڑا سنجیدہ ہو جائے، وہ کوئی بھی حکومت ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے. یہ کوئی سیاسی پارٹی کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، یا ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں.
اگر اب بھی ہم تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بھارت پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نارمل ہوں، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تعلقات اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوگا. بے شک آپ تجارت کر لیجئے، بے شک آپ اور بہت سے کام کر لیجیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یو ول کم بیک ٹو اسکوئر ون. آپ جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہیں دوبارہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو جو آج کی سچویشن ہے یہی سچویشن دوبارہ پیدا ہوگی. اس لیے میں بھارت میں بھی، میں اجیت دوول سے ملاقاتیں ہوئی، اجے شنکر سے ملاقاتیں ہوئی، یا سشما سوراج صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، میں ان کو یہی پابند کرواتا تھا کہ جموں اور کشمیر پہ فوکس کریں، اس تنازع کو حل کریں تو پھر کوئی معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ ایک قدم ہم آگے لیں گے پھر 2 قدم پیچھے ہو جائیں گے. تو کشمیر کا تنازع جو ہے وہ کور ڈسپیوٹ ہے، اس کو حل کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا، اور گیلانی صاحب کی بھی یہی رائے تھی اور وہ یہی کہا کرتے کہ جو فنڈامنٹل ہے وہ جموں اور کشمیر میں. لیکن ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ وہ ایک سچے پاکستانی بھی تھے، کشمیری تو تھے ہی تھے لیکن پاکستانی بھی تھے. پاکستان کا جب بھی وہ نام لیتے تھے ان کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ جاتے تھے، اور یہ میں نے ان کو روتے ہوئے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور ان کا اتنا دل چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کو وزٹ کر سکے. اور ایک دفعہ ہم نے کوشش بھی کی لیکن پھر بھارت نے پاسپورٹ کچھ نہیں دیا تو اس وجہ سے آ نہیں سکے. لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا سب کشمیر اور پاکستان کے لیے تھا. تو آج ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو اس بات کی عزت دے کہ جو ان کا ایک مشن تھا ہم اس کو کامیابی سے ہم کنار کریں. اس کے بہت سے طریقے ہیں، ہر کوئی اپنے انفرادی طور پہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن رزلٹ تبھی نکلتے ہیں جب اجتماعی طور پہ کام کیا جائے. انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ.